ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرے، ان کی خدمت کرے اور ان کے گھر کے کاموں میں ان کی مدد کرے، اور یقیناً اس پر ان کو سنت جیسا ثواب ملتا ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو سنت میں سے یہ بات ہے، یعنی اس پر اس کو سنت کا ثواب ملے گا کہ وہ اپنے لیے چائے بنائے، اور جو اپنے لیے پکا سکتا ہے وہ اپنے لیے پکائے، اور جو برتن دھو سکتا ہے وہ دھوئے۔ بلکہ جب انسان یہ اعمال کرتا ہے تو اسے اس پر سنت کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسود رحمہ اللہ نے پوچھا، ما کان النبی یصنع فی بیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، کان یکون فی محنت اہلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کی خدمت میں ہوتے تھے۔ فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو وہ نماز کے لیے چلے جاتے۔ تو سنت میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کی، اپنی بہن کی، اپنی ماں کی، اپنی زوجہ کی مدد کرے، جو کام ہوتے ہیں گھر میں ان کی مدد کرے۔ اس سے تو یہ ہوگا جب ان کی زوجہ یہ معلوم کر لے، ان کو یہ محسوس ہو کہ ان کا خاوند ان کی مدد کرتا ہے، تو وہ اس سے زیادہ محبت کرے گی، اور ان کے ہاں ان کی قیمت بڑھ جائے گی، اور یقیناً اس میں ان دونوں کے لیے بہت بڑی مصلحت ہے، اور دونوں خوش و خرم رہیں گے اپنے گھر میں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اس حدیث سے یہ دلیل واضح ہوتی ہے کہ اسلام کے محاسن میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال، اپنے ازواج اور اپنے بچوں کے ساتھ احسان کرے، اور اس کے کرنے والے یقیناً خیر الناس میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کو سپورٹ کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے ہاتھ بٹائے، ان کے جو کام ہوتے ہیں۔ آج کل رمضان شروع ہوا ہے، رمضان کا مہینہ، تو اس میں انسان بہت زیادہ تک جاتا ہے، اور خاص کر ہماری جو مائیں بہنیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تک جاتی ہے، وہ سحری کی تیاری کرتی ہے، افطاری کی تیاریاں کرتی ہیں، تو ان میں ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔